معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین میں ساری تفصیلات ہیں۔ اس دین میں ہر ایک کے مقام اور ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اتنا جامع اور کامل ہے کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں، جس موڑ پر، جس موضوع پر، جس رہنمائی کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہر رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں موجود ہے۔ اللہ کے دین کو جاننا اور دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے، ان کو ادا نہیں کریں گے، تو اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر اس کی توحید کا۔ اگر ہم اللہ کی توحید اور خالص اس کی بندگی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توحید نہ کرنے کا جرم اتنا بڑا ہوگا کہ وہ انجام اور وہ رزلٹ جو ہوگا وہ برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ اتنی بدامنی ہوگی، اتنا فساد ہوگا دنیا میں، اور جب اللہ کے حقوق برباد ہوں گے تو دنیا میں دوسروں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ذمہ داری یہ بنتی ہے ہر مسلمان کی کہ وہ جانے کہ اس کے اوپر کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اور اسی طرح بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، ایک شوہر کے اوپر کیا حق ہے، اس کی بیوی کا، اس کی بیوی کے اوپر اس کے شوہر کا کیا حق ہے۔ یہ حقوق اگر ہم نہیں جانیں گے اور نہیں برتیں گے تو کبھی بھی حالات چین کے، سکون کے، اور کبھی بھی زندگی میں خوشگواری نہیں رہ سکتی۔ ہم دنیا کے فلسفے، دنیا کے تجزیے کرتے ہیں، ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے، ایسے مسائل کیوں پیدا ہوئے۔ یہ سارے مسائل جن سے ہم دوچار ہیں، ان سارے مسائل کی بنیاد ہے اپنی ذمہ داریوں کا نہ سمجھنا اور ان کو نہ ادا کرنا۔ آپ بتائیے، اگر ہم سماج میں توحید جیسی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا اصل مددگار ہے، اگر ہم اللہ کی توحید کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو آپ بتائیے کہ ایک بندے کے تعلق سے رب العالمین کی کون سی ضمانت پھر ہوگی۔ ایسے ہی آج دیکھیے، ہم سماج میں اپنے جیتے ہیں، ہم اپنے جس سماج میں جیتے ہیں، آپ دیکھیے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری خطرے میں پڑے گی اور آخرت بھی۔ کہہ دیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے، کیا اس سے آگے ہمارے دل میں یہ ایمان اور یہ سچائی بیٹھی ہوئی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہماری دنیا کی بربادی کی بنیاد ہو جاتی ہے؟ نہیں سوچتے ہیں، عام طور پر نہیں سوچتے ہیں۔ حوالے ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج جیسا عبادتگار، پرہیزگار بنو اسرائیل میں ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے حالت نفلی نماز میں اپنی ماں کی بلاوے پر لبیک نہیں کہا اور اپنی ماں کی نہیں سنی، اور ماں کی بد دعا لگ گئی، اور اس بد دعا کی بنیاد پر
जुरैज को जो झेलना पड़ा, सही बुखारी में देखिए, आप सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस माँ ने जब ये बद्दुआ दे दी कि अल्लाह इस जुरैज को, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक कि किसी बदकार औरत की जाल में न फंस जाए। फंस गया। हम समाज में अपने जायजा लें, देखें, अपने गिरेबान में सर डाल करके सोचें कि क्या ये तस्वुर हमारे यहाँ मौजूद है कि हमारे माँ बाप कहीं अगर नाराज हो करके हमारी नाफरमानी और हमारी सरकशी की बुनियाद पर या बेदीनी की बुनियाद पर अगर कहीं बद्दुआ ना कर दें तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा सोचने वाले लोग हैं और एक बड़ी तादाद में हैं लोग, इसमें कोई शुबहा नहीं, लेकिन ये सोच कितनी आम है, कितना हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप कहीं नाराज ना हो। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने मना किया है कि अपनी औलाद पर बद्दुआ मत करना, मत करो अपनी औलाद पर बद्दुआ। क्यों? ये अल्लाह की रहमत है, ये दीन की शफकत है, ये दीन और अल्लाह ताला की मेहरबानी का हिस्सा है, क्योंकि माँ बाप को इतना बड़ा दर्जा औलाद के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने दिया है कि उनके दर्जे ही की बुनियाद पर औलाद के ताल्लुक से ये वादा है अल्लाह के दीन में कि अगर माँ बाप औलाद पर बद्दुआ करेंगे तो वो बद्दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगी। देखिए, जुरैज पर बद्दुआ कर दिया जुरैज की माँ ने और बद्दुआ कबूल हो गई। एक बदकार औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उसने तोहमत लगा दिया कि ये बच्चा जो है जुरैज का है, जुरैज ने मेरे साथ बदकारी की है और उसी बदकारी के नतीजे में ये बच्चा जो है, हमल से ये बच्चा पैदा हुआ है। बहुत मशहूर ये वाकया है, बहुत बड़ा सबक है। ये वाकयात इसलिए हैं कि हम इनसे सबक लें। हर शख्स ये देखे कि हक अगर मारा जाएगा तो हक मारा जाना इतना बड़ा खतरा है कि हम दुनिया में ही नहीं बच सकते। आमतौर पर बंदा ऐसे तो असल हिसाब की जगह तो आखिरत है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा खतरा है। एक माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, औलाद के लिए इतना बुलंद है कि उन्हें डराया गया, खबरदार किया गया कि तुम्हारे माँ बाप का दर्जा तो इतना बड़ा है कि तुम उफ नहीं कर सकते, उनको उफ नहीं कर सकते। एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को कंधे पर, पीठ पे रख करके हज करा रहे हैं, बिल्कुल बूढ़ी हैं, ताकत नहीं उनको चलने फिरने की, और इसी हाल में मुलाकात हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस तरह खिदमत करके अपनी माँ को हज कराना, क्या इनका हक अदा होगा? तो आपने फरमाया, का एक तकलीफ छोटी सी, एक तकलीफ देह जो मतलब आवाज होती है बच्चे की वलादत पर उसके माँ के मुंह से, उस तकलीफ के बराबर भी ये तुम्हारी खिदमत नहीं है। इतना बड़ा मकाम है, लेकिन अंजाम कौन देखता है? ये सारा का सारा दारोमदार ईमान की मजबूती पर है। ईमान जब कमजोर होता है तो जुल्म आसान हो जाता है, हुकूक मारना आसान हो जाता है, किसी का माल खाना आसान हो जाता है, किसी की आबरू पर जबान खोल देना और इसी तरह मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये नहीं आदमी सोचता कि किसी की इज्जत व आबरू और किसी के हुकूक पर हमला करना, खास तौर पर वो दर्जे में अगर बुलंद है, मकाम उनका बुलंद है, अल्लाह का हक, रसूल के खिलाफ बात कर दिया, उलमा के खिलाफ बात कर दिया, अपने माँ बाप के खिलाफ बात कर दिया, दीन के खिलाफ बात कर दिया। दीन का कोई एक मसला हो, एक कोई भी छोटा से छोटा मसला हो, अगर उसके खिलाफ आदमी जबान दराजी कर दिया या उसको मामूली समझ लिया या उसकी जरूरत का इनकार कर दिया तो उसका इस्लाम खतरे में पड़ गया। कितना आदमी ख्याल करता है? ये ख्याल इसलिए नहीं करता है कि बुनियाद सही नहीं है। बुनियाद अगर सही हो तो जायजा ले। देखिए, जुरैज से गलती हुई, जुरैज से गलती हुई, और गलती कहां हुई? नफली नमाज के टाइम माँ आ रही है, अब वो परेशान है कि नफली नमाज पढ़ूं या माँ की सुनूं। नफली नमाज पढ़ता रहा, माँ की नहीं सुना। माँ आती थी चली जाती थी, माँ आती थी, जब आती थी तब नफली नमाज में मशगूल। इतना इल्म तो होना चाहिए कि किसी के हुकूक किस दर्जे के हैं और उस दर्जे के हक में कब किसको तरजीह देना जरूरी है। कभी कभी अपने बड़ों का हक ऐसा बन जाता है, बड़ा हक ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की वो की इबादतें जो नफली हैं, उनको खत्म करना जरूरी हो जाता है। जैसे हदीस में आता है
ایک شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر گھر میں ہو بیوی کے ساتھ تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھا ہے. اتنا بڑا حق ہے. کتنے حقوق پامال ہوتے ہیں. جب حقوق پامال ہوتے ہیں تو امن اٹھ جاتا ہے, احترام اٹھ جاتا ہے, اور خوشگوار حالات, سکون کے حالات اٹھ جاتے ہیں. آج جتنی بے چینیوں اور اختلاف میں ہم جیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنی فیملیوں میں, اپنے سرکل میں, اپنے نیٹ ورک میں, اپنے معاملات کی دنیا میں, اپنے اشتراک میں, سسٹم میں, کمپنیوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس انجام کی بنیاد کیا ہے. اس انجام کی بنیاد ہے حقوق کی تباہی. جب حق ایک دوسرے کا مارا جائے گا, تباہ کیا جائے گا, تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے اور اس بات کے دلائل موجود ہیں کثرت کے ساتھ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اور اس وقت تک اس کی صورتحال صحیح نہیں ہوتی جب تک یہ توبہ نہ کر لے, جب تک توبہ نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقوق کی کتنی رعایت ہے اور کتنی لاپرواہیاں ہیں ہمارے ہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے حق کا خیال نہیں کرتی, بڑی دیندار بنتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت اپنے رب کی, اپنے اللہ کے حق عبادت کو ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنے والی ہو. ایک عورت سچی اللہ کی فرما بردار بندی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہو. کتنا اس نقطۂ نظر کو سمجھا جاتا ہے موقف کے طور پر, اور کی مطلب ایک نظریے کے طور پر, اور پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے. یہی حالت ہر ایک کے ساتھ ہے. بیوی کا مسئلہ ہو, شوہر کا مسئلہ ہو. کتنے طلاق کے واقعات میں نے دیکھے ہیں, جو واقعات اس لیے پیدا ہوئے کہ ایک شوہر ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, اور وہ موبائل میں لگا ہوا ہے, معلوم نہیں کس مطلب گروپ میں لگا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پر ناچاکی پیدا ہوتی ہے, تنازع ہوتے ہیں, تکرار ہوتی ہے, اور معاملہ خلا اور طلاق پہ جاتا ہے. تو یہ ساری جو تباہیاں یا تباہ کاریاں جن سے ہم مطلب روح شناس ہیں, جن سے ہم مطلب دوچار ہیں اپنے سماج میں, اپنی فیملیوں میں, اپنے سرکل میں دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ایماندارانہ طور پر کہ جرم کہاں ہو رہا ہے. ایک اولاد ہے کہیں مشکل میں پھنسی ہے, تو یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ اس اولاد کا تعلق اللہ کے دین سے کتنا ہے, اللہ کے نبی سے کتنا ہے, اپنے ماں باپ سے کتنا ہے. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا ماں باپ کے مخالف ہیں, اپنے علماء کے مخالف ہیں, اپنے موقف کے مخالف ہیں, جماعت کے اسٹینڈ کے مخالف ہیں, اور بہت بڑے دیندار ہیں. وہ کیسے دیندار ہو سکتے ہیں؟ وہ دیندار نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو تو کہا جہاد میں مت تم جاؤ, تمہارے ماں باپ گھر میں موجود ہیں اور وہ خدمت کے محتاج ہیں, تو تمہیں جہاد پر نہیں نکلنا ہے, ان کی خدمت کرو, جاؤ ان کی خدمت سے جہاد کا اجر اور ثواب حاصل کرو. تو یہ موقف جو ہمارا کمزور ہوا سماج میں کہ ہم ایک دوسرے کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. آج دیکھیے شادی اور نکاح کا مطلب موسم ہے, سیزن ہے, بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. یہ سلسلہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, اور اس سے بغیر تو ہم سماج میں رہ نہیں سکتے. آج دیکھیے ایک مرد جو بحیثیت شوہر ہے, ایک عورت جو بحیثیت بیوی ہے, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے شوہر, ایز اے بیوی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, مردوں کو حکم دیتا ہے, وعاشروہن بالمعروف, اچھے ڈھنگ سے ان کے ساتھ گزارا کرو. تمہارا گزارا, تمہارا برتاؤ, تمہارا رہن سہن تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے ڈھنگ سے ہونا چاہیے. کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مسلمان مرد ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہو.
اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ ایک شوہر کو، ایک مرد کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے بہتری کا پیمانہ کیا ہے؟ تمہاری بہتری کا پیمانہ یہ ہے کہ تم اپنی ماتحت بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور بہت تاکید کی، سخت تاکید کیا، اتنی تاکید کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت مرض میں تھے، جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی، اس وصیت میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ ان میں ایک چیز نماز، صلاۃ کی پابندی، اور دوسری چیز اپنی بیویوں کا، اپنی ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ ما ملکت ایمانکم۔ اس نقطۂ نظر کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے کہ کون سی پابندی ہمارے اوپر ایسی ہے جس سے مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ پابندی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جی رہتے تھے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقیدے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاملات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹوں بڑوں کے ساتھ برتاؤ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عورتوں کے ساتھ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچوں کے ساتھ کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، ان سے معاملہ داری کرتے تھے، ان کو ٹریٹ کرتے تھے۔ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو موجود ہیں، جتنی چیزیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، جنہیں ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہمیں جاننا، سیکھنا ضروری ہے، اس کو برتنا ضروری ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی حقوق میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس کا حق کیا ہے، بلکہ زیادتی کرتا ہے، زیادتی، تو اسے یاد نہیں رہتا اپنے اوپر بیتنے والے حالات کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بیان کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، غلط برتاؤ کرتے ہیں، لیکن میں اچھا ہی کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہتے ہو، تو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوکی، جہالت اور غلط برتاؤ کرتے ہیں، ان کے چہرے پر راکھ ڈالتا ہے، گرم راکھ ڈالتا ہے، وہ ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہم میں ہر آدمی رشتوں میں جڑا ہے، رشتہ داریاں ہماری اصل ہیں، ہمارے اپنے گھر میں، سماج میں سب رشتہ داریوں کے زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایک فرد بحیثیت ایک فرد کے اپنی رشتہ داریوں کے تعلق سے سوچتا ہے کہ کہیں ہماری طرف سے ہمارے رشتہ دار کے ساتھ، چاہے مرد ہو یا عورت، ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی ہے، کہیں جارحیت تو نہیں ہوتی ہے، کہیں ان کے حقوق برباد تو نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں سوچتا ہے آدمی۔ اور جب سماج میں کسی بھی سطح پر وہ ذلت اور کسی بھی سطح پر مشکل اور فساد میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب وہ سوچتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، تو کہاں لوٹ کر کے آئے گا؟ جوریج کو تو آپ نے سنا کہ بد دعا کر دیا ماں نے، اور اس کے بعد ایک بدکار عورت نے اس پر تہمت لگا دیا، ساری قوم پل پڑی، باندھا گھسیٹا، بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گھسیٹ کر کے کہ یہ بدکار آدمی ہے، وہ نیکوکار آدمی تھا۔ کہاں غلطی کیا اور کہاں بھگت رہا ہے؟ غلطی کہیں اور ہے اور بھگت رہا ہے کہیں اور۔ آدمی یہی کہتا ہے نا کہ کہاں یہ ہم نے کام کیا غلط، یہ جو جرم ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، یہ الزام ہم پر ثابت نہیں ہوتا، میں یہ گناہگار نہیں ہوں، میں نے یہ گناہ کیا نہیں جس گناہ کی بنیاد پر مجھے سزا دی جا رہی ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، سماج میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں آدمی سوچتا، اس لیے نہیں سوچتا کہ اسے دین کے اصولوں کا پتہ نہیں کہ گناہ کا انجام کس کس شکل میں آتا ہے۔ گناہ کیا کیا تھا؟
गुनाह ये किया था कि माँ बुला रही है तो नहीं सुन रहा है। एक औरत रोजेदार है, शौहर कहे रोजा तोड़ दे तो तोड़ देना चाहिए। अब उसकी बुजुर्गी और परहेजगारी ये नहीं है, किसी आदमी की बुजुर्गी और परहेजगारी ये नहीं है कि कहे मैं तो इबादत में था, मैं माँ बाप की कहां सुनता। तो देखिए, माँ बुला रही थी, नफली नमाज पढ़ रहा था, नहीं सुना, बद्दुआ कर दिया, बद्दुआ कबूल हो गई। लेकिन था जहन का सही इस माने में कि सोचा उसने, और उसी मौके पर जब दरबार में एक मोड़ आया तो कहा कि हो ना हो, ये जो मुझे इतनी अजियतें और इतनी मुश्किलात जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी, ये हो ना हो, ये मेरी माँ की बद्दुआ है, ये मेरी माँ की बद्दुआ है। इतना भी अगर समाज हम में और आप में, मर्द औरत में ये ना सोचें कहीं मुश्किल में फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जुर्म के तई, गुनाह के तई अगर एहसास ना हो तो आदमी क्यों पलटेगा? किसी का हक मारा, कहीं जुल्म किया, कहीं बदकारी की, कहीं सूदखोरी की, कहीं और दूसरों के हुकूक बर्बाद किए, और अंजाम से कहीं अगर दो चार हुआ और ये भी ना सोचे और तौबा ना करे, तो आप समझ लीजिए कि फिर खतरात में इंसान पड़ता है। ये खतरात हैं, इसीलिए हुकूक बयान किए अल्लाह ताला ने, अपने दीन में हुकूक बयान किए, सबके हुकूक बयान किए। इतने इस तरह हक बयान किया, वसूली हक भी बयान कर दिया। कहा कि तुम्हारे बड़े अगर तुम्हारी नजर में मुअज्जज नहीं हैं, उनकी इज्जत, एहतराम और ताजीम तुम नहीं करते, और अपने छोटों पर शफकत, मरवत, मोहब्बत, नरमी का बर्ताव नहीं करते, अपने उलमा का हक नहीं जानते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो फिर तुम हम में से नहीं हो। हमारे उम्मती का ये तरीका है कि अपने बड़ों का एहतराम करता है, अपने बड़ों का एहतराम करती हैं औरतें, छोटों के साथ शफकत करती हैं, और जो हक है जिसका वो देते हैं। हक जानना और अदा करना ये छोटा काम नहीं है। आज देखिए सबसे ज्यादा झगड़े कहाँ हैं? सबसे ज्यादा झगड़े जितने करीबी हैं उतने झगड़े हैं। सबसे ज्यादा झगड़े खानदान में, सबसे ज्यादा झगड़े रिश्तेदारियों में, सबसे ज्यादा झगड़े आपसदारियों में, सबसे ज्यादा, और हुकूक वहीं बहुत बड़े हैं। एक दूसरे का हक जब मलहूज रखा जाता है तो बरकत होती है, तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, खैर और खुशगवार जिंदगी, अमन और सुकून की जिंदगी हासिल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी, मर्द हो या औरत, जो भी मर्द हो या औरत ईमान के साथ जब अमले सालेह करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी खैर की, बरकत की, खुशगवार बना देता है। खुशगवार और अमन चैन से महरूम जिंदगी में अगर हम मुब्तला हैं तो क्या ही सोचते हैं कभी कि ईमान से खाली तो जिंदगी नहीं, अमले सालेह से खाली तो जिंदगी नहीं। ये ईमान और अमले सालेह जब बोल दिया जाता है तो क्या मुराद होता है? हर हाल में ईमान को मजबूती के साथ थामे रहना और ईमान के तकाजों पर अमल करना, सही अमल करना, ये बुनियादी अमल है। ये बुनियादी अमल है कि एक शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे, एक बीवी अपने शौहर का हक जाने। एक बीवी को कहा गया कि तुम्हारे लिए अगर सजदे की इजाजत होती तो कहा जाता कि तुम अपने शौहर का सजदा करो। एक अल्लाह के सिवा छोड़ करके अगर किसी के सजदे की इजाजत होती तो एक औरत को कहा जाता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। इतना बड़ा हक है, इतना बड़ा हक है एक शौहर का बीवी पर कि अगर शौहर के घर का कोई भी सामान खर्च करना चाहे, वो अमीना है, वो जिम्मेदार है, शौहर के माल, शौहर की औलाद के तई वो निगरां है, तो उसकी इजाजत के बगैर खर्च नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खातून पूछती हैं, कहती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना भी देना हो तब भी? तो आप फरमाते हैं ताम हो ताम, गल्ला हो खाना हो। कहा ये तो हमारा अफजल माल है, इसके लिए भी पूछना जरूरी है, ये तो और अफजल चीज है। यानी इस माहौल में अगर कोई घर चलता हो, एक औरत इस माहौल में अपने शौहर का एहतराम और उनकी सरपरस्ती और उनकी हुक्मरानी और कव्वामियत मानती हो, तो आप देखिए मोहब्बत कितनी होगी। और एक शौहर जब अपने आप को इस तरह बना करके रखता हो कि वो अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव करने वाला हो, अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक
تو ایک بیوی کے دل میں کتنا احترام اور ایک شوہر کے دل میں اس طرح طرفین کے تعامل اور ٹریٹمنٹ سے کتنا احترام پیدا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو جاننے کے ساتھ برتنا ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی تو انجام بدتر ہوگا. ہم جن انجام سے گزر رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر اور اس فساد میں دین اور دنیا کے مبتلا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین حقوق جو ہیں اللہ کے حقوق جو ہیں عباد اللہ کے، اللہ کے بندوں کے درجہ بدرجہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں جاننے کی توفیق دے، انہیں برتنے کی توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق دے، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر ان حقوق کو برباد کیا گیا، ضائع کیا گیا، ایک دوسرے کے حق کو ٹھکرایا گیا کسی بھی وجہ سے، دنیا داری سے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی بلندی اور سربلندی قائم کرنے کے لیے، تو جو اس کے خطرات ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اپنے دین پر رکھے، اپنے تقوی پر رکھے، اپنے نبی کی سنت پر رکھے، سلف صالحین کے مسلک پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.